میں بدکار عورت تھی، مجھے گناہ سے ڈر نہیں لگتا تھا، لڑکوں کو اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ ایک دن ایک بہت حسین لڑکا ملا، میں نے اسے اپنی طرف مائل کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ میں نے نکاح کر لیا۔ شادی کی رات میں نے کہا کہ مجھے مردوں سے نفرت ہے، مجھے طلاق دے دو۔ میں نے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تھا۔ یہ سن کر وہ قرآن پاک لے کر جائے نماز پر بیٹھ گیا، اور پھر جو میرے ساتھ ہوا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں بشریٰ حسن کی ملکہ، میرا حسن دیکھ کر نوجوان پروانوں کی طرح میرے ارد گرد منڈلانے لگے تھے۔ میں ایک نظر جس نوجوان پر ڈال کر مسکرا دیتی تھی، وہ میرا دیوانہ ہو جاتا۔ میرے حسن کو دیکھ کر میرے دیوانے مجھے ایک کلیوپاترا کہتے تھے۔ میں خود کو اسی کی طرح کسی سلطنت کی شہزادی سمجھتی تھی۔ اسی حسن نے مجھے اتنا گھمنڈی بنا دیا تھا اور مغرور بنا دیا تھا کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ میں کوئی عام سی لڑکی نہیں ہوں، میرا حسن عام نہیں ہے، بہت خاص ہے۔ مرد میرے اشاروں پر ناچتے تھے۔ میں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے ہر فن سے واقف تھی۔ چونکہ میں ایک بدکار عورت تھی اور جسم فروشی کا کام کرتی تھی، اس لیے اپنے حسن کی قیمت اپنی مرضی سے وصول کرتی تھی۔ رئیس اور نواب کی بگڑی اولادیں میرے سامنے نوٹوں کا ڈھیر لگا دیتے، میں جسے چھو لیتی وہ پتھر کا ہو جاتا، جسے ہنس کر بات کرتی وہ سانس لینا بھول جاتا، جس کے ساتھ رات گزارتی وہ خود کو خوش نصیب تصور کرتا تھا۔ میرے گمان عالم یہ تھا کہ کسی کم شکل نوجوان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ میرے پاس آنے والے مرد دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ وجیحہ بھی ہوتے تھے۔ مجھ پر وقت مہربان تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ وقت میری مٹھی میں قید ہے، میرا حسن ہمیشہ رہنے والا ہے، میرے منہ زور جوانی کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی۔ تکبر میری رگوں میں خون کی مانند گردش کرتا تھا، میری آنکھیں ہمیشہ غرور سے چور رہتی تھیں۔ لیکن ایک بار میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، جتنا میرا حسن قابل تعریف تھا، اتنی ہی میری آواز بھی بےحد سریلی تھی۔ میں جس محفل میں جاتی اسے لوٹ لینے کا فن جانتی تھی۔ لوگ میری آواز کے دلدار تھے۔ میں ایک محفل میں گانا گانے گئی، شام کا وقت تھا اور وہ محفل رات دیر تک جاری رہی تھی۔ میری غزل کی محفل میں مرد ہی ہوتے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ ایک گلاس مجھے بھی کسی نے پیش کیا، لیکن اس میں شاید نشہ ڈالا گیا تھا۔ اسے پینے کے بعد میں غزل پڑھتے پڑھتے اپنی نشست سے اٹھ کر ڈھول کی تاع پر جھومنے لگی۔ میرے رقص پر مردوں کی بے اختیاری بڑھنے لگی تھی۔ وہ میرے ساتھ جھوم جھوم کر ناچ رہے تھے۔ کبھی کوئی مجھے اپنے حصار میں لیتا تو کبھی کوئی۔ میں باری باری سب کی باہوں میں جھوم رہی تھی۔ میرا چست لباس گہرے گلے کی فراک میں اپنے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنوں کو مدہوش کر چکی تھی۔ میرے ساتھ کون کیسی کیسی گستاخیاں کر رہا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ان سب کی میں عادی ہو چکی تھی۔ میری رات کی رنگینیاں عروج پر تھی۔ وہاں موجود رئیس، نواب، امیرزادے مجھ پر پیسوں کی برسات کر رہے تھے، اور میں خود اسی نشے میں اور چور چور ہونے لگی تھی کہ جب کسی نے ہارمونیم اور ڈھول کو بند کروا دیا۔ میں نے خاموش ہو کر نشے سے چور آنکھوں سے پلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان وہاں کھڑا تھا۔ کہنے لگا، کیا ایمان بیچ کھایا ہے تم لوگوں نے؟ اذان کا بھی احترام نہیں ہے۔ شاید وہ وقت عشاء کی اذان کا تھا، لیکن مجھے کہاں اس بات کی پرواہ تھی۔ میرے دل میں گناہ کا کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ میں اس وقت ایک نشے میں مدہوش شخص کی باہوں میں مقید تھی۔ میں نے خود کو اس امیر زادے کی باہوں سے آزاد کروایا اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس شخص کے پاس گئی جو میرے ہارمونیم آلے کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ میں نے بڑی بے باکی سے اس کے کندھے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا تو وہ شخص کسی کرن کی مانند پیچھے ہٹا تھا۔ اس نے پلٹ کر بس مجھ پر سرسری سی نظر ڈال کر ہٹا لی اور آنکھیں جھکا لی۔ پہلی بار نشے میں بھی مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیسا شخص تھا جو مجھے دیکھ کر ایک پل میں ہی نظریں جھکا گیا؟ وہ نوجوان تھا، دیکھنے میں حسین تھا، لیکن اس کے چہرے پر موجود داڑھی اس کے حسن کو موت دے رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر سجدے کی گہری سیاہ مہر اس کے چہرے کو بدنما سا کر رہی تھی۔ وہ نوجوان کم عمر تھا، یہی کوئی 22-23 سال کا۔ اس عمر میں تو جذبات عروج پر ہوتے ہیں، مخالف جنس پر نظر بے باک ہو جاتی ہے۔ انسان خود کو سب میں نمایاں رکھنے کے لیے کیا کچھ جتن نہیں کرتا، لیکن یہ نوجوان تو اپنے حسن کا کالا ٹیکا لگائے خود کو کم تر کر چکا تھا، اور اس کے چہرے پر
سیاہ داڑھی اور اس کی جھکی نظریں، وہ وہاں موجود مردوں سے کہہ رہا تھا کہ اس محلے کی مسجد کا امام ہے، عشاء کی اذان دے رہا تھا، لیکن یہاں کے بچے ڈھول اور ناچ گانوں کی بے حکم آوازوں کی وجہ سے وہ جماعت نہیں کروا رہے ہیں۔ وہ بس یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہم لوگ اپنی محفل کو روک لیں تو سکون سے نماز پڑھ دیں۔ بہت سے مردوں نے حامی بھر لی، لیکن میں اس شخص کے بالکل مقابل آ کھڑی ہوئی، اسے بولی کہ ایک شرط پر ہم تمہیں موقع دیں گے، اگر نماز پڑھ کر تم میرا ناچ گانا دیکھنے آؤ۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ناگواری سی چھائی تھی، کمبخت کی نظریں ابھی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ میں چاہتی تھی وہ بس ایک بار مجھے دیکھے، مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے غور سے دیکھے گا تو میرے حسن کا اسیر ہو جائے گا۔ کہنے لگا، عورتوں سے کلام نہیں کرتا میں۔ نظریں اس کی اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا، میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ نہ جانے کیوں اندر ہی اندر میں کچھ بے چین سی ہوئی تھی کہ مجھے دیکھے، مجھے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھے۔ لیکن وہ کہنے لگا، نہیں، آپ میرے لیے نامحرم ہو اور نامحرم آگ ہوتی ہے، جلا دیتی ہے، بدنظری ایمان کی حلاوت کو ختم کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بچے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور ایمان عطا فرماتے ہیں جس کی مٹھاس اور لذت دل میں محسوس کرتا ہے۔ میں نظروں کی چوری کی وجہ سے ایمان کو قربان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نظریں جھکائے ہی چلا گیا۔ اس کی بات مجھے اپنی اہانت لگی تھی۔ خود کو سمجھتا کیا تھا وہ شخص؟ میں نے ہارمونیم والے سے کہا کہ وہ ہارمونیم بجائے، ڈھول والے سے کہا کہ ڈھول اتنا تیز بجائے کہ اسے محلے کا کوئی رہائشی نماز ٹھیک سے نہ پڑھ سکے۔ مجھے دیکھنا ہے اس شخص کو نظر میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا ناز ہے، اپنی جھکی نظروں پر، اپنے ایمان کی پختگی پر۔ میرے اندر ایک آگ سی تھی جو بھڑک اٹھی تھی۔ شراب کا نشہ اس شخص کی باتوں نے اڑا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے اپنے الفاظوں پر ذرا افسوس نہیں تھا۔ مسجد شاید 3-4 گھر چھوڑ کر ہی تھی، لیکن اس نہیں آیا۔ رات دیر تک ایسا ہی بے حکم شور جاری رہا۔ میں نے اپنی ضد پوری کی، حالانکہ یہ سب کر کے مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے ایک پل چین نہیں آیا، حالانکہ میں آدھی رات محفل رنگین کر کے تھک کر اپنے گھر پہنچی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے چور تھیں، تھکاوٹ کا احساس شدید لیے ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میں سو نہیں پائی۔ مجھے اس شخص پر اب بھی اتنا غصہ آ رہا تھا۔ میری زندگی میں آنے والا وہ شاید پہلا شخص تھا جس نے مجھے آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا۔ میری تعریف تو بہت دور کی بات ہے، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں سو نہیں پائی اور رات تک میری بے چینی کا یہ عالم تھا کہ میں نے ایک برقع منگوایا اور اسے پہن کر نقاب کر کے میں اس امام کی مسجد میں پہنچ گئی۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ وہ بچوں سے قرآن پاک کا سبق سن رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید میں اپنے کسی بچے کو قرآن کی تعلیم دلوانے آئی ہوں۔ وہ مجھے اس کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے، لیکن اکیلے میں، حالانکہ میں برقعے نقاب میں تھی۔ بس میری آنکھیں ہی دکھ رہی تھی۔ لیکن اس شخص پر میں حیران تھی کہ اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ کہنے لگا، اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پردے کا بھی انتظام ہے، آپ اپنے مسائل ان سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا، میرا مسئلہ آپ ہے، اس لیے بات بھی آپ ہی سے کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات ہی ایسی تھی۔ اس نے ایک نظر برہنہ مجھ پر ڈالی، پھر جھکا لی۔ کہنے لگا، محترمہ، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا، میں وہی ہوں جو کل ایک گھر میں ناچ گانا کر رہی تھی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ناگواری سی آ گئی۔ یہ دیکھ کر میرے سینے میں سلگتی آگ کو گویا کسی نے بھڑکا دیا ہو۔ مجھے دیکھ کر آج تک کسی کے چہرے پر ایسے ناگوار تاثرات نہیں آئے تھے جیسے وہ مجھے دے رہا تھا۔ میں تو حسن کی دیوی تھی جس کی مرد پوجا کرتے تھے، اور ایک یہ تھا کہ ایسی شکل بنانے لگا جیسے میں بدصورت ہوں۔ بڑے روکے لہجے میں کہنے لگا، جی فرمائیے۔ میں نے کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر وہ اچنبھے میں آ گیا۔ کہنے لگا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ سخت لہجے سے بولا۔ میں نے کہا، مجھ میں کیا برائی ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ آپ بہتر جانتی ہیں۔ میں نے کہا، تم نیک کیسے بن گئے؟ میرے الجھے سوالوں پر وہ نافہم سا تھا۔ کہنے لگا، یہ کیسا سوال ہے؟ میرے والد بھی میرے گاؤں کے امام مسجد ہیں، میری ماں بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے،
میں نے شروع سے یہی پاکیزہ ماحول دیکھا ہے، وہیں سے تربیت پائی ہے۔ اس کی بات پر میں تمسخرانہ مسکرائی تھی۔ میں نے کہا اس میں تمہاری خوبی تو کچھ نہیں ہے، اگر میں تمہارے گھر پیدا ہوئی ہوتی تو میں بھی بے حیا ہوتی۔ میری ماں جسم فروش تھی اس لیے میں بھی بن گئی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور نہ امام ہونا تمہاری خوبی۔ میری بات اسے بری لگی تھی۔ اس کے غصے سے بھرے تاثرات دیکھ کر میرے اندر لگی آگ پرواز سی پڑ گئی تھی۔ میں اسے لاجواب ہی کرنے آئی تھی، اپنی اہانت کا بدلہ لینے آئی تھی، اسے تذلیل کرنے آئی تھی، اپنی انا کو تسکین دینے آئی تھی، اور کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگا انسان کا اپنا بھی اختیار ہوتا ہے، چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو اچائی کا۔ میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا ایسا کر کے میری دلالی شروع کر دی۔ اگلے 30 سال دلال بن کر زندگی گزارنے کے بعد اسی مسجد میں آنا۔ میں دیکھوں گی کیا کوئی تمہاری حقیقت جان کر تمہیں امام مسجد بناتا ہے، پھر میں اگر اچائی کرنے کا ارادہ کر بھی لوں تو مجھے عزت دے گا کون؟ تم دو گے؟ میرے لہجے میں سختی تھی، مجھے باتوں کا گن آتا تھا، میں لفظوں کی ملکہ تھی۔ وہ شاید میری بات کے سامنے لاجواب ہوا تھا۔ میں نے کہا میں خوبصورت ہوں، حسین ہوں، لیکن میرے لیے ایک نظر مجھے نہیں دیکھتا، میں بد کردار ہوں۔ اگر 100 سلاد کی مالک ہوتی تو تم مجھ سے شادی کا خواہش مند ہوتے۔ میں اسے ایسے لفظوں کی نشر چلا رہی تھی کہ وہ غصہ ضبط کر نہ پائے، لیکن کمال بنتا تھا۔ وہ غصے سے دونوں مٹھیاں بجی، نظریں جھکائی اپنے صبر آزما رہا تھا، اور یہ دیکھ کر میرے اندر بیٹی انا کی دیوی کو چین مل رہا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، اگر تم مجھے اپنا لو تو تمہاری جیسی ہو جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کرو گے، کیونکہ ہمیں حدیثیں سنانا آسان ہے میاں، بس اپنانا آسان نہیں ہے۔ اپنی عزت کوئی نہیں بناتا ہمیں۔ میں اپنی بھڑاس نکال چکی تھی، میرے اندر ٹھنڈک سی اتر آئی تھی۔ مجھے نہ اس امام سے محبت تھی نہ ہی کوئی غرض۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو کہنے لگا رکو، یہی بیٹھو، میں ابھی تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور بیٹھ گئی۔ مجھے بھی دلچسپی سی ہونے لگی کہ دیکھوں تو مجھے کیا جواب دیتا ہے۔ میں اپنے ذہن کو پھر سے ترتیب دینے لگی کہ اگر اس نے مجھے کسی حدیث کا جواب دیا تو میں اسے ان لفظوں سے لاجواب کر دوں، دین سے میرا بس اتنا ہی تعلق تھا کہ میں مسلمان تھی، میرا نام بشریٰ تھا، بس نہ تو میں نے کبھی نماز ہی کی نہ پڑھی۔ قرآن پاک تو بعد کی بات ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے ساتھ چند بزرگ بھی باہر آئے۔ میں دل میں قہقہا لگا کر ہنسی تھی کہ لو، یہ مرد تو اس قابل بھی نہیں کہ میری باتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اب مجھ سے بحث کرنے کے لیے یہ 4 مولوی اٹھا لایا ہے، لیکن جو جواب اس شخص نے مجھے دیا، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ چاروں بزرگ اس نوجوان کے ساتھ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ میں خود کو ان کے ساتھ بحث کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی، لیکن یہ غم تھا کہ میں گفتار سے سامنے والے کو لاجواب کرنا جانتی ہوں، لیکن اس 23 سالہ نوجوان نے مجھے اپنی ایک عمل سے لاجواب کر دیا تھا۔ وہ اپنے بزرگوں سے کہنے لگا نکاح شروع کروائے، یہ لڑکی مجھ سے نکاح پر راضی ہے اور نیک بن کر جینے کی خواہش مند ہے۔ اس نے تو میری ہی بات کا تمانچہ میرے منہ پر کس کے مارا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، بے یقین تھی۔ وہ امام مسجد اور میں ایک وحشیہ، ہمارا کیا جوڑ؟ لیکن چونکہ میں اسے لاجواب کرنے کے چکر میں جو کچھ بول گئی تھی، نکاح سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں تذبذب کا شکار ہونے لگی۔ ہم جیسی آزاد ہواؤں کے پنچھی کی طرح اڑانے والی عورتیں کہاں کسی کے ساتھ گھر بسا سکتی ہیں؟ میں جس پر ہزاروں مرد مرتے تھے، وہ کیسے اپنی حسن روپ کو پردے میں ڈال سکتی ہے، ایک مولوی کے ساتھ اپنی عمر گزار سکتی ہے؟ اگر میں نے نکاح کر لیا تو میرا حسن میرے اس امام کے لیے رہ جائے گا۔ مجھے تو ہزاروں کے منہ سے اپنی تعریف سننے کی عادت تھی، میری اداؤں پر۔ جب مرد مجھ پر فریقہ ہوتے تو کسی سلطنت کی شہزادی بن جاتی، اس لیے ایک مولوی کی باپردہ بیوی کیسے بن سکتی تھی؟ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ ایجاب قبول کرتے ہوئے میرے گلے میں بے تحاشا گرا پڑ چکی تھی، لیکن میں پھنس چکی تھی، اس لیے مجھے نکاح کرنا پڑا۔ لیکن میں سوچ چکی تھی کہ کمرے میں جاتے ہی اس مولوی سے طلاق لے لوں گی، وہ گنگلا شخص امامت سے کماتا کیا ہوگا؟ میں تو ہزاروں لٹانے کی عادی ہوں۔ نکاح کے بعد وہ مجھے مسجد کے ساتھ منسلک ایک درب نما گھر میں لے گیا۔
جس میں بس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک چھوٹا سا صحن اور باورچی خانہ۔ مجھے گھر میں داخل ہوئے بس کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے بے شک پیسہ حرام طریقے سے بنایا تھا، لیکن میں سہولتوں کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ مجھے کہہ کر گیا کہ میں عشاء کے بعد گھر واپس آؤں گا، آپ جو کھانا چاہے بنا سکتی ہیں، دال سبزی موجود ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ مجھے کہاں کچھ پکانے کی عادت تھی، میں تو اپنے کیے پر بری طرح پچھتا رہی تھی۔ آج تک میں نے تو بس اپنے حسن کو ہی چمکایا تھا، کچن کا کبھی رخ نہیں کیا تھا۔ میں یہ سوچنے لگی، یہ امام تو مجھے گھر گرہستی میں پھنسا دے گا، میرا تو حسن مانند پڑ جائے گا۔ بہرحال میں نے کچھ نہیں پکایا۔ اس نوجوان کا نام علی تھا جو مجھے نکاح کے وقت ہی معلوم ہوا تھا۔ جب عشاء سے لوٹا تو کچھ کھانے کو ساتھ لایا تھا، مجھے دے دیا۔ اپنے لیے آملیٹ بنا کر کھایا، کہنے لگا کھانا سادہ مجھے پسند ہے۔ رات کو جب میں کمرے میں گئی تو اس نے ایک شوپر مجھے پکڑا دیا، کہنے لگا تیار ہو جائے، میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ شوپر مجھے تھما کر باہر نکل گیا۔ اس میں ایک سستا سا فینسی جوڑا تھا، میں بھلا وہ کیسے پہن سکتی تھی؟ میں نے کچھ نہیں پہنا۔ جب وہ کمرے میں آئے تو میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ میں نے تم سے کوئی محبت نہیں کی تھی، میں تو تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی کیونکہ تم نے مجھے دیکھنے سے انکار کیا تھا، اپنے ایمان کی حلاوت کی بات کی تھی۔ بس مجھے تمہاری بات چبھ گئی تھی، میں تمہیں آزمانا چاہتی تھی، تمہیں لاجواب کرنا چاہتی تھی، لیکن تم مجھے طلاق دے دو۔ میری بات سن کر وہ کچھ نہیں بولا۔ اب تک اس نے مجھے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، باہر آ کر جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے لگا۔ مجھے یہ دیکھ کر آگ سے لگ گئی کہ وہ مجھے پاگل سمجھ رہا ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ طلاق دو مجھے اور وہ نفل پڑھنے لگ گیا۔ میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے نزدیک۔ اس نے سلام پھیرا تو میں نے کہا میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ بڑی اطمینان سے بولا آپ میرا ایمان دیکھنے آئی تھی نا، وہ دیکھ کر جائیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے الماری کے اوپر سے قرآن پاک اٹھایا اور تلاوت کرنے لگا۔ میں تو اس کی بات ہی نہیں سمجھتی تھی، لیکن جب میں نے اس کی تلاوت سننی شروع کی، اس کی آواز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ وہ ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ بہت خوش الحانی سے پڑھ رہا تھا، اس کی آواز میں نمی سی آنے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر کلام پاک پر گرنے لگے، اور میرے دل کی حالت تھی کہ مجھ پر عجیب سی بے چینی سی ہونے لگی۔ مجھے لگا میرے اندر کچھ تڑپ سی ہے۔ اس کی آواز اور الفاظ میرے دل کی دنیا میں ادھم مچا گئے تھے۔ نہ جانے کیوں میرے آنسو جاری ہونے لگے اور میں رو رہی تھی۔ میں کیوں رو رہی تھی یہ میں نہیں جانتی تھی۔ یہ کون سا درد تھا جو مجھے بےکل سا کر گیا تھا؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے کہوں کہ خدا را یہ تلاوت روک دو، مجھے ایک عجیب سی ہیبت طاری ہو رہی ہے۔ اس کے آنسوؤں سے لبریز تلاوت کی آواز نے میرے اندر کی دنیا کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ بہت دیر تک قرآن پاک پڑھتا رہا اور میری حالت خیر ہوتی رہی۔ اس کے بعد اس نے وہ کلام پاک واپس رکھ دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں اس کے سامنے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ میرا سانس پوری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا بہت شوق تھا آپ کو میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنے کا، اب دیکھو میری آنکھوں میں، کیونکہ اب میں تمہارا محرم ہوں۔ میں نے جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو جیسے پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ وہ بہت حسین نہیں تھا، اس کی آنکھیں رنگدار بھی نہیں تھی، لیکن جو کچھ اس کی آنکھوں میں تھا آج تک کسی مرد کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا۔ میرے پاس لفظ نہیں تھے کہ بتا سکتی تھی کہ اس کی آنکھیں کیا تھی، لیکن احساس تھا کہ میں اس کے سامنے کچھ بول ہی نہیں پائی، نہ اس کے حق کے لیے اسے انکار کر پائی۔ میرا حق مہر وہ مجھے رات کو ہی دے چکا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ظہر کی نماز کی تیاری کر رہا تھا۔ رات کو بلا کر میں نے اسے پھر طلاق کا مطالبہ کیا۔ کہنے لگا جب یہاں سے جا سکتی ہیں، 1 ماہ کا وقت ہے آپ کے پاس، چاہے تو آپ واپس آ جائے گا ورنہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا تمہیں برا نہیں لگے گا کہ تمہاری بیوی ہوتے ہوئے میں بدکاری کروں گی؟ تو مجھے اس شخص کی عقل پر حیرت ہوئی۔ کہنے لگا مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، آپ جائیے۔ یہ کیسا بھروسہ تھا؟ میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے مت دے طلاق،
مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کم از کم یہ مجھے زبردستی باندھ کر تو نہیں رکھ رہا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ رات کو میں محفل پر جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، لیکن مجھے پھر بھی آئینے کے سامنے اپنا آپ بے وقت سا لگ رہا تھا، جیسے میرا حسن چہرہ ویسا نہیں رہا تھا۔ میرے دل کی عجیب حالت تھی۔ میں جب محفل میں گئی، سب کی نظریں مجھ پر تھی۔ ہر بار ہوتی تھی یہ وہی ہوش شدہ نگاہیں ہیں جس کی میں عادی تھی، جو مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن آج کسی خنجر کی مانند چبھ رہی تھی۔ میں غزل گانے لگی تو پھر اس لفظ میں سلجھ گئی۔ میرے کانوں میں ہارمونیم اور ڈھول کی آواز کے بجائے علی کی تلاوت سنائی دینے لگی۔ میرے دل کی حالت غیر سی ہونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں وہ تلاوت کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں مجھے اپنے سامنے دکھائی دینے لگے۔ میرا دل بے تاب سا ہونے لگا۔ مجھے لگا وہ محفل خالی ہو چکی ہے، وہاں میرے اور علی کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ میں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ واپس چلی جاؤں، لیکن میرے کسی مداح نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کہنے لگا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ پہلی بار مجھے لگا کسی نے مجھے آگ میں جھونک دیا ہو۔ میں کرنٹ کی مانند اس شخص سے پیچھے ہٹی، اس کے منہ پر بے اختیار تھپڑ مار ڈالا۔ خبردار، جو مجھے چھوا بھی۔ میں بھاگتی ہوئی اس محفل سے نکلی تھی۔ گھر پہنچی تو اپنے رویے پر حیران تھی۔ اس وقت مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر کی آواز سن کر مجھ پر بدحواسی چھانے لگی۔ میں نے پہلی بار وضو کیا تھا۔ نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، لیکن رب کے دروازے میں بیٹھ گئی۔ پہلی بار رب کے سامنے رو رہی تھی۔ اپنا ایک ایک گناہ یاد آنے لگا۔ میرے دل پر میرا اختیار نہیں رہا تھا۔ میری کیفیت بدل چکی تھی۔ میں نے محفلوں میں جانا چھوڑ دیا، خود پر چادر اوڑھ لی۔ میرے مداح میرے گھر آ کر مجھ سے سب کچھ چھوڑ دینے کی وجہ پوچھتے، میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ میرے کان جس کلام پاک کو سن چکے تھے، اب ان کانوں کو کچھ بھی سننا اچھا نہیں لگتا تھا۔ علی کی آواز میں جو درد تھا، جو محبت تھی اپنے رب کے لیے، وہ اس کی آواز میں کچھ ایسا ڈال لی جو سننے والوں کے دلوں پہ اثر کرتی تھی۔ میری زندگی بدل کر رہ گئی۔ ایک مہینہ پورا نہیں گزرا تھا کہ واپس علی کے پاس آ گئی۔ وہ اب کلام پاک پڑھ رہا تھا، لیکن سب یہ آواز میرے دل کو سکون بخش رہی تھی۔ وہ بھی رو رہا تھا۔ جب اس نے کلام پاک بند کیا، میں اس کے پیروں کے پاس بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے کہا، میں نے سب گناہ چھوڑ دیے ہیں، مجھے تمہارے ساتھ ویسے ہی زندگی گزارنی ہے جس سے مجھے سکون ہو جائے۔ وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ اب واپس آ جائے گی۔ یہ بھی یقین تھا کہ میرے علاوہ آپ کو اب کوئی چھو نہیں سکتا۔ مجھے علی کی یہ بات بہت عجیب سی لگی۔ میں نے کہا، تمہیں اتنا یقین کیوں تھا؟ وہ کہنے لگا، جب میں نے آج تک کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تو کیسے ممکن تھا کہ کوئی میری بیوی کے ساتھ غلط کر جاتا؟ پھر نکاح میں اللہ نے طاقت ہی ایسی رکھی ہے۔ مجھے معلوم تھا آپ واپس آ جائے گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں تو ایک بد کردار سی عورت تھی، میرا کوئی اچھا نہیں تھا، پھر میرے رب نے مجھے علی جیسا ساتھی کیسے دے دیا، مجھے ہدایت کیسے دے دی۔ مجھے اپنے پیارے اللہ پر بڑی شدت سے پیار آیا تھا۔ وہ اپنے نافرمان بندوں کو بھی نہیں بھولتا، انہیں سدھرنے کا موقع ضرور دیتا ہے۔